اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو تم بھی درود و سلام بھیجو اور تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور خداوند کریم نے ہمیں یہ ایک سنت دی ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ خداوند کریم کسی عبادت میں اس طرح ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جو بھی کوئی کام کریں، لیکن اس درود میں خداوند کریم خود بھی شامل ہے اور اس کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ خداوند کریم کی فرشتے عبادت کرتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، لیکن خداوند کریم سب ملائکہ کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم بھی درود پڑھو میرے حبیب پر۔ اور جب خداوند کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم درود پڑھیں، اور ہم خداوند کریم کو یہ کہہ دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اے رب کریم تو درود پڑھ محمد و آل محمد پر، اس لیے کہ ہماری زبان اتنی طاہر، اتنی پاک نہیں ہے کہ، اور وہ اتنا مطہر ہستی ہے، اتنی طاہر ہستی ہے کہ جس کے لیے زبان ہماری میں طاقت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، جو تو ادا کر سکتا ہے اس کی عظمت کو، وہ ہم نہیں۔ خداوند کریم سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ تو درود پڑھ، لیکن خداوند کریم کہتا ہے کہ تم درود پڑھو، اور پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ درود آپ ایسے پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور کبھی بھی ادھورا درود مت پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد کہہ کے رک جاؤ، ہمیشہ درود مکمل پڑھو اور ایک سانس میں پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ درود ہمیں خدا نے حکم دیا ہے اور اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور تسلیمہ کہ جو کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور جو خدا نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ یہی ہمارا دین ہے اور یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ تسلیمہ کی منزل پہ یہ کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے اس پہ عمل کریں ہم، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ اطاعت رسول یہ ہے کہ جب بھی ہمیں رسول پکارے ہم اس کی آواز پر جائیں، یہ بھی آپ کا ایک حکم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے مشہور صحابی جن کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قاری قرآن ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے تعارف کے لیے ایک بات اور ہے کہ یہ ابی بن کعب یہ وہ قاری ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب سے پہلے تراویح کی جماعت کا امام بنایا تھا۔ جب جماعت تراویح سب سے پہلے شروع ہوئی تو ان کو اس کا امام بنایا، اور آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ تو جناب ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، حضور تشریف لائے، حضور نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے آواز دی اے ابی بن کعب ادھر آؤ۔ انہوں نے احساس کیا کہ حضور بلا رہے ہیں، لیکن آئے نہیں، نماز میں پڑھنے میں جلدی کرنے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی اے ابی بن کعب ادھر آؤ۔ رسول اللہ کی آواز سن کے انہوں نے نماز جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کی، اور پھر جب تیسری دفعہ آپ نے آواز دی تو انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی، سلام پڑھا اور دوڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ تو حضرت نے فرمایا ابی بن کعب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے حکم دیا تھا، تو نے کیوں نہیں جواب دیا؟ کیوں نہیں لبیک کہی؟ کیوں نہیں میرے پاس آیا؟ رسول اللہ کے چہرے پہ غصے کی علامت تھی،
یہ رحمت للعالمین ہیں جو کبھی بھی غصہ نہیں کہتے. تو اس وقت آپ کے چہرے پہ غصہ تھا کہ میں نے تمہیں اتنی دفعہ آواز دی اور تم نے میری آواز کا جواب نہیں دیا، آئے نہیں تم میرے پاس. کہا یا رسول اللہ کنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں آیا. آپ نے فرمایا اے ابی بن کعب، یہ نماز جو پڑھ رہے تھے یہ تمہیں کس نے تعلیم دی تھی، کس نے بتائی تھی؟ رسول اللہ آپ نے. تو آپ نے فرمایا کہ بلایا کس نے تھا؟ ابی بن کعب نے کہا آپ نے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز بتائی تھی اس پر تو ایمان لے آئے، اور جس نے بتائی تھی اس پر ایمان نہ لائے. کلمہ تم میرا پڑھتے ہو، لیکن یہ تم کیا کر رہے تھے کہ میں تمہیں آواز دے رہا تھا اور تم نے میری آواز کو انسنا کر دیا. تو اس وقت انہوں نے کہا، ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز چھوڑ کر کیسے آ جاتا، نیت توڑ کر کیسے آ جاتا؟ آپ نے فرمایا جو آیت مجھ پر اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے کیا یہ آیت تم نے نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ کون سی آیت؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور رسول پکارے تو فوراً لبیک کہو اور حاضر ہو جاؤ. کیا یہ نہیں پڑھی؟ اللہ پکارے یا اس کا رسول پکارے، جب پکارے تو تمہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دعاکم. لیکن یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول آواز دیں. آیت حضرت نے پڑھی کہ قرآن یہ کہتا ہے اور جب اور جس حالت میں پکارے، جب بھی پکارے دوڑو. تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو مجھے اب معلوم ہوا کہ حالت نماز میں بھی دوڑو کہ رسول پکار رہے ہیں کہ جنہوں نے دین بتایا. اگر ان کے پکارنے میں ذرا بھی شک ہوا تو جو کچھ بتایا وہ سب مشکوک ہو جائے گا، یعنی تمہیں یقین نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا بتایا. اس لیے جب بھی رسول پکارے تمہیں فوراً آنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ نماز ہے عمل اور حضور کا ماننا ہے ایمان. نماز پڑھنا عمل، تو عمل اس وقت صحیح ہوگا کہ اگر ہم ایمان ہی ہمارے پاس نہیں رہا تو عمل کہاں رہا. یعنی کہ ہماری نماز جو ہے وہ ہمارا عمل ہے، لیکن حضور کا ماننا ہمارا ایمان ہے. اور پہلے ہم ایمان ہی لاتے ہیں، پہلے ہم کلمہ ہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم مومن بنتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں. تو جب ہم جو نبی ہے اگر وہی ہمیں پکارتا ہے اور ہم نہیں آتے تو پھر ہمارا ایمان کہاں رہ گیا؟ اور جب ایمان ہی نہیں رہا، ہم مومن ہی نہیں رہے، تو پھر ہمارے پاس اسلام کہاں رہ گیا؟ اور پھر اسلام نہیں ہے تو پھر نماز کہاں ہے؟ یہی آپ نے بتایا کہ تمہیں جب بھی رسول پکارے فوراً آ جاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. خداوند کریم ہماری اس عبادت کو قبول کرے اور ہمیشہ درود پڑھتے رہیں، کیونکہ نماز کے شروع اور نماز ہماری آخر میں جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا کی مقبولیت قبولیت کے لیے ہی درود ہی کافی ہے. کیونکہ جب ہم اول دعا مانگتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، پھر ہم دعا مانگتے ہیں، پھر ہم درود پڑھتے ہیں، تو خداوند کریم کہتا ہے کہ تو نے 2 دفعہ درود شروع اور آخر میں پڑھ لی ہے، اب تیری ہر عبادت قبول ہوگی اور تیری دعا بھی قبول ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.